السلام علیکم ناظرین، ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، یہ اتنا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جو کہ کل رات سے بہت زیادہ زیر گردش ہے۔ پورے سوشل میڈیا پہ آپ کو یہی دکھ رہا ہوگا، یہ کیس اتنا اندوناک واقعہ ہے۔ ہوا کیا ہے کہ ایک بچی جو کہ فرسٹ ایئر کی بتائی جا رہی ہے ICS کی، اور وہ ایک نجی کالج بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں، پنجاب گروپ آف کالجز، بہت بڑا نام ہے یہ کالجز میں اگر دیکھا جائے تو، اور پورے پاکستان میں پنجاب کالج کی برانچز ہیں، اور اس میں بیش بہا جو بچے ہیں، وہ طلبہ ہیں، وہ ایڈمیشن کراتے ہیں، میرٹ پہ نام آئے نہ آئے، فیس بھی دیتے ہیں، کوئی 10 روپے فیس تو کوئی پتہ نہیں کتنے لاکھوں کی فیس۔ بہت نام ہے کہ ہر کسی بچے کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم نے انٹر تو بھیا پنجاب کالج سے کرنا ہے۔ تو خیر یہ خبر تھی، اور اس بچی کے حوالے سے یہ آ رہا تھا کہ اس بچی کا کالج کی باؤنڈریز میں ریپ ہو گیا ہے، جو کہ بہت زیادہ شاکنگ ہے۔ ایک اتنا نامور تعلیمی ادارہ اور اتنی نامور جگہ، گلبرگ کا بیسکلی کیمپس ہے پنجاب کالج کا، تو یہاں پہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اچھا، اب ہوا کیا ہے، میں آپ کو اس کی ڈیٹیلز بتا دوں۔ یقیناً آپ سب نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، جانا ہوگا، بٹ اسٹل میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل شیئر کروں۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ رات سے یہ پوسٹ وغیرہ بہت زیادہ ٹویٹس وائرل ہو رہے تھے، جس میں کہا جا رہا تھا کہ گلبرگ کے جو برانچ ہے پنجاب کالج کی، اس میں کوئی 3rd فلور ہے، کافی فلورز ہیں، تو اس میں جو کوئی 3rd فلور کی ICS کی اسٹوڈنٹ تھی، یہ فرسٹ ایئر کی تھی، اور نیچے انہوں نے پارکنگ بنائی ہوئی، بیسمنٹ میں سارا ویلے پارکنگ دیا ہوا ہے، تو وہاں کہیں اس کا وین بھی موجود تھی، جس پہ وہ پک اینڈ ڈراپ کی وین پک اپ تھی، جس پہ وہ کالج آتی جاتی تھی۔ تو اس کی کوئی کتابیں وہاں رہ گئی تھیں، تو یہ ذرائع کے مطابق میں بتا رہی ہوں۔ وہ جو بچی تھی، جو متاثرہ بچی ہے، ٹھیک ہے، اس کی کوئی کتابیں اس کی پک اپ میں رہ گئی ہوں گی، وین میں، تو وہ واپس ان کو وہ لینے گئی ہے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں جو گارڈ تھا، اس نے اس سے کوئی بات چیت سٹارٹ کی، اور ایسی کارروائی ہوتی ہے نا، بات چیت اس نے سٹارٹ کی، پوچھا ہے کیا کرنے ہے کیا، اور وہاں پہ وہ یہ سب کیا۔ اب جو فیکلٹی ہے، یعنی پنجاب کالج کی جو ٹیچرز اور سر ہیں، فیکلٹی جو ہے، اس میں سے کوئی ایک ہے، کوئی اردو کا ٹیچر ہے، وہ اس دن جلدی گھر جا رہا تھا، تو اس نے بیسمنٹ میں چیخو پکار کی بچی کی آواز سنی، تو اس نے فوراً سے اطلاع کی کہ کیا واقع کون بچے، اور یہاں بیسمنٹ میں آواز کیسے آ رہی ہے۔ تب یہ سارا شوشہ اور شور و غل جو ہے وہ برپا ہوا ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ جو ساری کالج کی مینجمنٹ تھی اور ٹیچرز تھی، فیکلٹی تھی، اتنے میں کہتی ہوں کون سی ایمان کے درجے پہ آپ لوگوں کی یہاں ایک واقعہ ہوا ہے۔ کہتے ہیں شور تبھی مچتا ہے جب کچھ نہ کچھ ہوا ہو۔ ایسی تھوڑی کوئی ایسی ہوا میں کسی نے بات کی اور ایسی لوگوں نے بتنگڑ بنا لیا، اسٹوڈنٹس نے اتنا شدید آج پروٹیسٹ ریکارڈ کرایا ہے۔ میں کہتی ہوں داد دیتی ہوں آپ سبھی بچوں کو، آپ کے والدین کو، جنہوں نے آپ کی اتنی خوبصورت پرورش کی، اتنی اچھی خوب پرورش کی، کہ آپ لوگوں نے سوچا کہ آج اگر یہ لڑکی ہے تو کل کو ہماری بہن، ہمارے گھر کی کوئی اور لڑکی بھی خدا نہ خواستہ ہو سکتی ہے۔ اور جتنے بھی پنجابینز تھے، جتنے بھی بچے تھے، ان سب نے، گرلز بوائز سب نے، ہر ایک کیمپس میں احتجاج ریکارڈ کرایا، اور بھرپور احتجاج، اتنا کہ گلبرگ کے وہی کیمپس جہاں یہ سارا واقعہ پیش آیا ہے، اس کے باہر جب آج احتجاج ہوا تو پولیس کو کال کرنی پڑ گئی کہ بھائی آؤ، اور یہاں سے یہ جو موب کا نام دیجیے کہ موب کو ہٹاؤ، حالانکہ وہ تو جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو پروٹیسٹ ریکارڈ کرا رہے ہیں۔ تو پھر سنا ہے کہ ان پہ لاٹھی چارج ہوئی، اور کافی بچے جو 28 زخمی ہیں، یہ جیو نیوز کی خبر ہے کہ 28 زخمی ہے، جس میں شاید پولیس اہلکار بھی ہیں، لیکن میجورٹی اساتذہ کی تو ہے ہی نہیں نا، لیکن میجورٹی جو ہے وہ طالب علموں کے، اساتذہ نے تو چپ لگا لی کہ آپ کے بھائی ہماری کہیں جاب نہ چلی جائے، ہم لوگوں کو جاب سے نہ نکال دیا جائے، مگر انسانیت نہیں تھی یہ۔ اگر آج کسی کے ساتھ ہوا ہے اور آپ لوگ اس پر نہیں بول رہے تھے، خدا نہ خواستہ کل کو آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو بس ذرا سوچیں، اگر اس بچی کی جگہ آپ ہوتی، یا آپ ہوتے، یا آپ کی کوئی بہن بیٹی ہو، تو پھر آپ لوگ کیا چپ بیٹھیں گے، اور کیا آپ لوگوں کو ہوگا کہ کوئی ہمارے لیے بھی نہ بولے اور ہم بھی نہ بولیں، اور بس ایسی ہو جائے معاملہ؟ بالکل نہیں۔ وہ مجھے نہیں پتا، بچی کا نام ابھی تک سامنے نہیں آیا، کوئی عزا بتا رہا ہے، کوئی مناہل بتا رہا ہے، بلکہ میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں، میری ایک فرینڈ ہے، اس کی چھوٹی بہن بھی پنجاب کالج سے، لیکن وہ فیصل آباد میں پڑھی ہے۔ تو کافی لوگ اس بچی کی بھی پکچرز لگا کے کہہ رہے کہ یہ وہ متاثرہ لڑکی ہے، لیکن میں یہ کہوں گی جب تک آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ کون ہے کون نہیں ہے، اس طرح سے نہ صرف ویوز کے چکر میں کسی کی بھی تصویر اٹھا کے سوشل میڈیا پہ مت ایسے اپلوڈ کر دیں۔
پتہ نہیں کون تھی وہ بچی، کون نہیں، اس کا تو ابھی تک نام بھی آویزہ نہیں ہے، واضح نہیں ہو سکا ابھی تک کون سی بچی تھی، بس اتنا پتہ ہے کہ ICS کی تھی، فرسٹ سیمسٹر کی، بقایا کیا نام ہے کیا نام نہیں ہے یہ سب کچھ نہیں ابھی ڈیٹیلز پتا۔ اب پنجاب کالج آپ گوگل پہ سرچ کرتے ہو کافی ساری گرلز اینڈ بوائز کی پکچرز آ جاتی ہیں، تو آپ لوگ وہی اٹھا کے ایسے اپلوڈ کیے جا رہے ہو، اور ان بیچاریوں کو پھر یہ فیس کرنا پڑ رہا ہے، پروف دینے پڑے کہ نہیں ہم نہیں ہیں۔ ایون کہ جو میری فرینڈ ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے کہ ہماری جو بہن ہے وہ تو فیصل آباد میں ہے، پلی بڑھی ہے، یہیں پہ اس نے کیمپس جوائن کیا تھا، لاہور سے تو اس کو کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، اور اس کی پکچرز جو ہیں وہ اٹھا کے جی وہ لوگ لگائے جا رہے ہیں کہ یہ متاثر لڑکی ہے۔ تو اس طرح کی بھی چیزیں آپ لوگ کرنے سے گریز کریں جب تک آپ کو انفارمیشن ہی نہیں ملی۔ جسٹ ان کیس آپ کے پاس انفارمیشن ملے تو تب بھی بہت ہی مطلب فضول حرکت ہے کہ آپ لوگ لڑکی کی تصویر ایز اٹ از لگا دیں، تو اس سے اجتناب کریں۔ اچھا، میں نے پنجاب کالج کے کچھ اسٹوڈنٹ سے بات کی ہے جو لڑکے اور لڑکیوں سے، تو ان لوگوں نے مجھے یہی بتایا کہ ہمیں بہت زیادہ پریشرائز کیا گیا ہے، کہا جا رہا ہے کہ کوئی بات نہیں کرنی، کوئی میڈیا تک نہیں جائے گا، کوئی مطلب کوئی انٹرویوز نہیں دے گا، سارٹ نہیں دے گا، آپ لوگوں نے بالکل چپ کرنا ہے، نہیں تو ہم لوگ آپ کی رول نمبر سلپ آپ کا ایڈمیشن ہی بورڈ میں بھیجیں گے، انفیکٹ آپ کو سسپینڈ کر دیں گے۔ تو مطلب اس قسم کا دباؤ جو ہے، مینجمنٹ تو ایک الگ چیز ہے بھائی، فیکلٹی جو ہوتی ہے نا آپ کی ٹیچرز جن پہ آپ اپنے ماں باپ کے بعد بھروسہ کرتے ہو ایسے یہ تعلیمی اداروں میں جا کر، ٹھیک ہے، تو وہی آپ کا ساتھ نہیں دے رہے اس میں، آپ وہ کہہ رہے کہ بھائی پریشر بہت ہے، چپ رہو اور چپ رہنے دو، بالکل نہیں بولنا۔ یہ میں آپ کو اسکرین شاٹس بھی شیئر کر دیتی ہوں اسکرین پر کہ مطلب یہ ہیں، یہ بچے جن کو میں جانتی ہوں پرسنلی، ٹھیک ہے، میرے اسٹوڈنٹس رہ چکے ہیں، تو یہ کہہ رہے کہ ہمیں اتنا شدید دباؤ دیا گیا ہے لیکن ہم لوگ نہیں رکنے والے۔ بھائی میں داد دیتی ہوں آپ سبھی بچوں کی ہمت کو کہ آپ لوگ ڈٹے رہے، اتنی آپ لوگوں نے لاٹھی چارج برداشت کی ہے، دھکم پہ تھپڑ مکے پتہ نہیں کیا کچھ آج وہ احتجاج میں ہوتا رہا، ٹھیک ہے، لیکن آپ لوگ ٹس سے مس نہیں ہوئے، آپ لوگوں کے عزم جو ہے، عزائم جو ہے وہ پختہ ہیں، اور آپ لوگ چاہ رہے کہ نہیں ہمیں اس بچی کے لیے انصاف ضرور لینا ہے، کیونکہ اگر آج اس کے لیے انصاف نہیں لیا تو کل کو خدا نخواستہ ہماری بھی کوئی بہن بیٹی بہو ہو سکتی ہے۔ آپ سبھی بچوں کے، لڑکے لڑکیوں کی ہمت کو میں سیلیوٹ پیش کرتی ہوں، داد دیتی ہوں کہ بھئی آپ لوگوں جیسی مثال نہیں ابھی تک قائم ہوئے کہ اسٹوڈنٹس کا اتنا والہانہ، اتنا مطلب جو شیلا پروٹیسٹ تھا کہ آپ لوگوں نے لاٹھی چارج بھی برداشت کیا، لیکن آپ لوگوں نے آج ایک مزے کی جو چیز کرائی، اس کیمپس کی رجسٹریشن جو تھی اسے ختم کروا دیا، وہ کینسل کرا دی، مطلب پروٹیسٹ تھا۔ اور اچھا مجھے ایک بات بتائیں، یہ DIG انویسٹیگیشن جو ہے انہوں نے پریس بریفنگ بھی کی ہے، میڈیا سے بھی بات کی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ واقعے کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے، یہ بلکہ ایک سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا چلا ہے۔ ٹھیک ہے، مان لیتے کہ یہ جی پروپیگنڈا، کیوں؟ کیونکہ بچی سامنے نہیں آ رہی ہے، متاثرہ جو بچی ہے اس کے والدین سامنے نہیں آ رہے، ابھی تک بچی کا نام نہیں پتا چلا، کچھ نہیں پتا چلا۔ لیکن یہاں میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گی، آپ نے یہ بھی کہا ہے بلکہ DIG انویسٹیگیشن نے کہ کالج والوں نے، کیمپس والوں نے ہمیں ساری CCTV فوٹیجز بھی دکھائی ہیں، تو صحافی کا سوال تھا کہ کیا کچھ اس طرح کے شواہد آپ کو ملے، تو انہوں نے ساتھ ہی کہا کہ کالج انتظامیہ کے مطابق ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ اگر یہی بات ہے تو DIG انویسٹیگیشن صاحب میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ جو اس دن کی فوٹیجز ہیں وہ منظر عام پر لائیں نا، پتہ چلے کہ کیمپس میں کہاں پہ CCTV نصب ہے، اس کی ساری فوٹیجز آپ پبلک کریں نا، لوگوں کو چین پڑے۔ آخر آپ لوگ خود بھی جانتے ہیں ایسی تو نہیں شور و ولولہ اور شور و غوغا ہوتا، ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی بات تو ہے نا جو ادھر تک نوبت پہنچی ہے۔ آج بچوں کے ٹیسٹ تھے، وہ کوئز تھے، اسائنمنٹس تھی، سب انہوں نے چھوڑ کر پروٹیسٹ میں مطلب اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا، جو میں کہتی ہوں بہت زبردست ہے۔ انشاءاللہ اس پروٹیسٹ کو ریکارڈ کرانے سے یقیناً بہت فرق پڑے گا۔ بچوں کو بہت زیادہ پریشرائز کیا ہوا ہے، کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کا ایڈمیشن آگے نہیں ہم لوگ بھیجیں گے، آپ لوگوں کو سسپینڈ کر دیں گے، آپ لوگوں کو یوں کر دیں گے، آپ لوگوں کو وہ کر دیں گے۔ بلکہ جو میں آپ کو ایک اسٹوڈنٹ کا بتا رہی تھی، وہ جب آج پروٹیسٹ کرنے گئی، ان لوگوں نے کہا کالج میں ہم نے انٹری کرا لی، اس کے بعد ہم تو ہمارا جو لان ایریا ہے، گارڈن ہے، اس میں ہم ساری جتنی بھی بچیاں تھیں ہم لوگوں نے وہاں پہ پروٹیسٹ ریکارڈ کرایا، اور اتنا برا تھا کہ وہ کہہ رہی کہ ٹیچرس کو تھپڑ تک پڑے ہیں صرف اس بات پر کہ آپ لوگ ہمارا ساتھ کیوں نہیں دے رہی، جو بھی ایک واقعہ ہوا ہے۔ تو بینگ اے فیمیل آپ لوگ کیوں ایسے چپ ہیں؟ کتنی کو بڑی آپ کی نوکری ہے، کوئی کروڑوں روپے آپ لوگ کما رہی ہیں کہ آپ لوگ ہیومینٹی کو پریئر نہیں رکھ رہی، اپنی جاب کو پریئر رکھ رہی ہیں۔ خیر وہ ہر ایک کا دین ایمان الگ ہے، اس پر کیا ہی بات کرنی ہے، اب یہ آپ کا ایمان ہے اور دین ہے، کسی نے کسی کی قبر میں تو ظاہر سی باتیں نہیں جانا، یہ دل کی ایک چیز ہوتی ہے، لیکن اندر ضرور ہر کسی کو ریگریٹ ہوگا۔ اب اپنی جاب بچانے کے لیے، عزت بچانے کے لیے، جو بھی اگر منظر عام پر نہیں آ رہی فیکلٹی ممبر سے، تو یہ ان کا اپنا ثواب دید ہے۔
خیر اس کے علاوہ بچوں کو بہت زیادہ پریشرائز یہاں کیا جا رہا ہے. وہیں ہماری جو عظمہ بخاری صاحبہ ہیں ایک مطلب ان کی طرف سے ایک پیغام جاری ہوتا ہے جس میں وہ کہتی کہ ہمیں بتاؤ بھائی، مطلب نبیل بابا کو بتا رہی ہوں ان کے بیان کر کہ ہمیں بتاؤ یہ کون تھا، کون سا واقعہ تھا. یہ وہ ہماری سی ایم پنجاب صاحبہ جو ہیں ایک پل پل کی رپورٹ رکھتی ہیں، وہ بہت زیادہ کنسرن ہے خواتین کے حوالے سے. اینڈ پھر انہوں نے کہا لیکن ابھی تک اس طرح کا کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہ کچھ ہوا بھی ہے. مطلب بہت ہی مضحکہ خیز ہے. میں آپ کو شیئر کری ہوں، آپ لوگ ضرور دیکھیں. اور آپ سب کا اس بارے میں کیا خیال ہے مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور اپنی آراء سے آگاہ کیجیے گا. اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ.